اور یہ بھی لوگوں نے قصے بنا رکھے ہیں کہ ناراض تھی جب بی سبیہ بالکل آخری وقت میں تھی نا، تو حضرت ابو بکر آئے دعا کرنے کے لیے، تو حضرت علی نے پردہ کروایا اور حضرت نے دعا بھی کی، اور اس وقت بھی کہا کہ اماں جان میں نے تو تیرے ابے کی حدیث سنائی تھی، آپ ناراض ہیں؟ فرضیت فضحکت، بی بی راضی ہوئی اور ہنس پڑی، کہا کہ نہیں میں ناراض نہیں، وہ وقتی غصہ تھا۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہ تو جناب سیدہ اس موقف سے راضی ہوئیں اور نہ ہی اہل بیت اطہار اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس موقف سے راضی نہیں ہوئے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ام المؤمنین جناب عائشہ کہتی ہیں کہ فقال لها ابو بکر، یعنی جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا خلیفہ اول کے پاس گئیں اور ان سے فدق کا مطالبہ کیا، تو خلیفہ اول نے ایک یہ گویا حدیث اس کو آپ کہیں یا جو بھی کہیں، بہرحال ایک مذموم حدیث، ایک گڑی ہوئی حدیث سنائی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اب یہاں پر آلہ ہی کتابوں میں موجود نہیں ہے، میں رسول خدا کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ آلہ ہی کا اضافہ کر رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے ہیں، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جیسے ہی سنا غضبناک ہو گئی۔ اب اگر یہ جناب رسول خدا کی حدیث ہے تو حدیث سن کر جناب سیدہ کیوں غضبناک ہوئی؟ یعنی کیا ممکن ہے کہ جناب سیدہ اپنے بابا کی حدیث سنیں اور غضبناک ہو جائیں؟ تو خود یہ غضبناک ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ حدیث ایک گڑی ہوئی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جناب سیدہ غضبناک ہو گئیں، ناراض ہوئیں، فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، اور خلیفہ اول سے ناراض ہوئیں یہاں تک کہ جناب سیدہ مرتے دم تک خلیفہ اول سے ناراض رہیں۔ یعنی یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ جناب سیدہ مرتے دم تک حکومت کے اس موقف سے راضی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ بھی ام المومنین سے کہ کہتی ہیں کہ فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت، جناب سیدہ خلیفہ اول سے ناراض ہوئیں اور ان سے کوئی گفتگو نہیں کی یہاں تک کہ جناب سیدہ کی وفات واقع ہو گئی۔ یعنی جناب سیدہ کی وفات تک جناب سیدہ نے غضبناک ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے خلیفہ اول سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 6 اشہر، اور یہ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا کے بعد جناب سیدہ 6 ماہ تک زندہ رہیں، یعنی 6 ماہ تک جناب سیدہ نے خلیفہ اول سے کوئی گفتگو نہیں کی اور ناراضگی کا اظہار کیا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ مرتے دم تک کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ اپنی وفات تک اس موقف سے راضی نہیں تھی۔ فلما توفیت دفنہا زوجہا علی بن ابی طالب لیلا، جب جناب سیدہ کی وفات واقع ہوئی تو جناب سیدہ کو ان کے شوہر علی بن ابی طالب نے رات میں دفن کیا۔ ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور خلیفہ اول کو اجازت نہ دی کہ وہ جناب سیدہ کے جنازے میں شریک ہوں۔ وصلی علیہا علی، اور جناب سیدہ کے جنازے پر نماز جنازہ مولا کائنات نے پڑھی۔ تو یہ روایت اس بات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ مرتے دم تک جناب سیدہ حکومت کے موقف سے راضی نہیں ہوئی۔ اب جہاں تک بات ہے کہ مولا کائنات آیا، مولا کائنات حکومت کے اس موقف سے راضی ہو گئے، تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب جناب سیدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اور خلیفہ اول بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب خلیفہ دوم خلیفہ ثانی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں جناب عباس رسول خدا کے چچا اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں فدق کا۔ تو خلیفہ ثانی ان دونوں سے کہتے ہیں کہ فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو خلیفہ اول نے یہ کہا کہ میں رسول خدا کا جانشین ہوں۔ فجئتما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأته من ابیہا، تو تم خلیفہ اول کے پاس بھی گئے، یعنی خلیفہ ثانی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں جناب عباس اور مولا کائنات جب رسول خدا کی وفات ہو گئی تھی تو تم دونوں خلیفہ اول کے پاس گئے تھے اور تم میں سے ایک اپنے چچا زاد بیٹی کی میراث کا مطالبہ کرتا تھا اور یہ مولا کائنات اپنی زوجہ کی میراث کا مطالبہ ان سے کرتے تھے۔ فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما نورث ما ترکناہ صدقہ، تو خلیفہ اول نے وہی ایک مذموم حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم کوئی میراث نہیں چھوڑتے ہیں، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، پس تم دونوں خلیفہ اول کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے تھے کہ گویا خلیفہ اول جھوٹے ہیں اور گناہگار ہیں اور عہد کو توڑنے والے ہیں اور خیانت کار ہیں۔ پھر اس
کے بعد خلیفہ اول بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور میں رسول خدا کا جانشین بنا اور خلیفہ اول کا جانشین بنا. فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا, اور جو اعتقاد تمہارا خلیفہ اول کے بارے میں تھا وہی اعتقاد تمہارا میرے بارے میں بھی ہے, یعنی تم مجھ کو بھی جھوٹا اور گناہگار اور عہد کو توڑنے والا اور خیانتکار شمار کرتے ہو. اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ ثم جئتنی انت وهذا وانتما جميع وامركم واحد فقلتما ادفعها الينا. پھر اس کے بعد خلیفہ اول چلے جانے کے بعد, اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, اب تم دونوں میرے پاس آئے تھے اور میرے پاس آنے کے بعد تم دونوں نے وہی مطالبہ کیا جو خلیفہ اول سے مطالبہ کیا تھا کہ اس فدق کو ہمیں واپس کر دیا جائے. فقلت, تو میں نے تم سے کہا تھا کہ ان شئتم دفعتها اليكم على ان عليكما عهد الله ان تعمل فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. تو میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ اگر تم دونوں چاہو تو میں یہ فدق تم دونوں کو واپس کر سکتا ہوں, یعنی میں یہ فدق تم دونوں کو دینے کو تیار ہوں, لیکن اس شرط پر کہ تم دونوں اس فدق میں وہی کام انجام دو گے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیا کرتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ فدق میں تم دونوں کی ملکیت میں نہیں دینا چاہتا ہوں. جناب عباس اور مولائے کائنات بھی آئے تھے اور انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ یہ فدق ہماری میراث ہے, اس کو ہماری ملکیت میں دیا جائے, جبکہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ نہیں, یہ ملکیت میں نہیں جا سکتا ہے, بلکہ جس طریقے سے مسجد کا ایک ولی بنایا جاتا ہے, ایک کسی طریقے سے دیگر چیزوں کا جو متولی بنایا جاتا ہے, میں فدق پر تم دونوں کو متولی بنا رہا ہوں, یعنی تمہاری ذاتی ملکیت نہیں ہے, یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے, اس پر جو متولی ہیں وہ میں تم دونوں کو بنا رہا ہوں. تو میں تم دونوں کو اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم دونوں وہی کام کرو گے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کیا کرتے تھے. فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ, بس تم دونوں نے اسی شرط پر اس فدق کو لے لیا, یعنی تم دونوں اس فدق کی متولی بن گئے. میں نے میراث میں نہیں دیا, تمہارے ذاتی مال کے طور پر تمہیں فدق نہیں دیا. قال اکذالک, اور پھر اس کے بعد خلیفہ صالح نے پوچھا دونوں سے, جناب عباس سے اور مولائے کائنات سے بھی, کہ کیا ایسا نہیں تھا, یعنی ہم نے ایسا ایگریمنٹ نہیں کیا تھا؟ قال نعم, ان دونوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا, ہم آئے تھے اور آپ نے میراث میں دینے کے بجائے, ہماری ذاتی ملکیت میں دینے کے بجائے ہم دونوں کو فدق کا متولی بنا دیا. ثم جئتمانی لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتم عنها فردها إلي. پھر اس کے بعد اب تم دونوں میرے پاس آئے ہو کہ میں تم دونوں کے درمیان اس فدق کے متعلق فیصلہ کروں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب تم دونوں میرے پاس آئے ہو جبکہ میں تم دونوں کو متولی بنا چکا ہوں, لیکن تم دونوں متولی بننے کے باوجود اب یہ مطالبہ لے کر آئے ہو کہ ہمیں ہماری میراث دی جائے, ہمیں ہمارا حق دیا جائے, یعنی اس فدق کو ہماری ذاتی ملکیت قرار دی جائے. خدا کی قسم میں یہ حکم کبھی بھی صادر نہیں کروں گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. پس اگر تم دونوں اس فدق کی متولی ہونے سے عاجز ہو, اس کی تولیت سے عاجز ہو, تو اس فدق کو مجھے دوبارہ پلٹا دو. اب آپ نے اس روایت میں ملاحظہ کیا, یہ مولائے کائنات نہ تو خلیفہ اول کے دور میں حکومت کے موقف سے راضی تھے اور نہ ہی اس روایت کے مطابق خلیفہ ثانی کے دور میں بھی حکومت کے موقف سے راضی نہیں تھے. اس لیے کہ اگر حکومت کے موقف سے راضی ہو جاتے تو بار بار میراث کا مطالبہ کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر ایک طرف مولائے کائنات, اگرچہ کہ اسی روایت کے اوپر میں صدر روایت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ خلیفہ ثانی نے جناب عباس اور مولائے کائنات سے پوچھا کہ کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا تھا کہ مان ورثو ما ترکنا صدقہ, کہ ہم انبیاء کی گروہ کوئی میراث نہیں چھوڑتے ہیں, جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. تو اس میں کہا کہ ہاں نعم, دونوں نے کہا کہ ہاں یہ فرمایا تھا. تو یہ جو صدر روایت ہے وہ ذیل روایت سے میل نہیں کھاتی. یا اگر مولائے کائنات ایک مرتبہ اعتراف کریں کہ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ مطالبہ کرے میراث کا, یہاں تک کہ خلیفہ اول سے ہی مطالبہ کرے اور خلیفہ ثانی سے بھی مطالبہ کریں, تو ایک بات سمجھ سے بالاتر ہے. بس کچھ بھی ہو بہرحال, لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولائے کائنات بھی حکومت کے اس موقف سے راضی نہیں تھے.